اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے تین میں سے تیسرا یہ تین ہے یا تیسرا ہے وما من الہ الا الہ واحد اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اکیلا معبود وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اگر ناباز آئیں وہ اس چیز سے یقولون جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک یعنی کہ یہ کہتے یا تو اللہ تعالیٰ تین ہے یا تین میں سے تیسرا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کہ جو ایک خدا اور یہ نعوذ باللہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے اور مریم ان کی والدہ ہیں تو اس طرح یعنی کہ یہ ظلم کرتے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم افلا یتوبون کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف اور استغفار کرتے اس سے واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ کہہ رہے کیوں نہیں وہ توبہ کرتے کیوں وہ بخشش نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی مل مسیح ابن مریم الا رسول نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر رسول قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے پہلے اس سے رسول و امہ صدیقہ اور ماں اس کی سچی ہے کانا یاکلان الطعام کھاتے تھے وہ دونوں کھانا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون انظر کیف دیکھیں کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں ثم منظر انا یؤفکون پھر دیکھیں کیسے وہ الٹے پھرے جاتے ہیں اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں سچی تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی کہ کھانا کھانا ایک انسانی عمل ہے اللہ تعالیٰ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے وہ تو استعمال نہیں کیا وہ تو نہیں بتایا فطری طور ہے کہ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ قضائے حاجت کو بھی جائیں گے واش روم میں بھی جائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کھانا کھائے اور قضائے حاجت جائے یہ اس لیے کہ وہ انسان ہے ان کے یہی عمل بتا رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے کہ وہ انسان تھے آج اب ہم بھی دیکھ لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے سے وہ کہتے ہیں ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی کہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو اس پہ ہم فتوے لگا دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا نعوذ باللہ یا یہ غلط بات کی ہے اس طرح سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور کھاتے پیتے تھے تو وہ بشر تھے انظر کیف اچھا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع نہیں اختیار رکھتے وہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا کہ تمہارے کسی نقصان کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی نفع کا واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اب وہ خود وہی نا کہ اپنے آپ کو مریم علیہ السلام اپنے بہتان سے نہیں بچا سکی اپنے آپ کو بہتان لگنے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں سولی پہ چڑھنے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا لیکن وہ خود کو نہیں بچا سکے سولی پر چڑھنے سے اور کتنے انبیاء کرام بھی جو ہیں کیا نام لیتے ہیں اگر ان کو ہم کہیں کہ وہ بشر نہیں وہ نور تھے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا اس طرح نعوذ باللہ تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ آپ کو کیسے بچائیں گے کسی نفع نقصان کا کیسے وہ آپ کا کر سکتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق قل کہہ دیجئے اہل کتاب لا تغلوا نہ حد سے بڑھو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق حق کے بغیر یعنی نہ حق اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو آج بھی ہم حد سے بڑھاتے بات کو کہاں پہنچا دیتے ہیں کہ بدعات میں نکل جاتے ہیں اب بزرگان دین کی عزت کرنا احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے لیکن ان کو انبیاء کرام کا رتبہ دے دینا ان سے بھی اوپر پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کے مقابل پہنچا دینا کہ وہ بارش کرواتے ہیں یا بارش روکتے ہیں وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں یا وہ حاجتیں ہماری جو اس طرح تو وہ بالکل غلط ہے لیکن اگر ہم ان کی عزت ادب احترام کیونکہ ہمارے دین تو اتنا خوبصورت ہے کہتے ہیں حافظ قرآن کی بھی عزت تکریم کرنا ہمارے اوپر وہ فرض اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاہل اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے تو ہم نے بھی ان کو دین کا علم پڑھے اور عام لوگوں کو ہم نے ایکول ویسے بھی نہیں رکھنا کیونکہ ہمارے اسلام نے نہیں رکھا ہم نے ان کی تقریم کرنی ہے تو ایک حافظ قرآن کی بھی اتنی عزت ہے تو جو بزرگان دین جو صحیح دین پر تھے گزرے ان کا عزت سے نام لینا ان کے آگے رحمت اللہ لگانا اور ان کو محبت سے پکارنا کوئی وہ نہیں ہے بلانا یعنی کہ ان کے نام کو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے لیکن ان سے مانگنا ان کو پورا جو ہے حاجت روا قرار دینا یہ بالکل غلط ہے ولا تتبعوا اهواء قوم
اور نہ تم پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشوں کی قد ضلوا من قبل تحقیق گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، واضلوا کثیرا اور گمراہ کیا انہوں نے بہت سو کو، یعنی خود تو گمراہ ہوئے تھے اور بہت لوگوں کو بھی ساتھ گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل اور بھٹک گئے وہ سیدھے راستے سے۔ اب یہی کہ جو ہمارے اندر بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی خود تو گناہ گار ہوتے ہیں، خود تو بدعت کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ساتھ جو ہے ان کو بدعت پر لگاتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر، اور پھر ان کا گناہ ان سب پہ جاتا ہے۔ اب یہ جو ایک بدعت جس نے شروع کی تو اس نے کیا کیا، اس کے جس نے شروع کی وہ جو آگے کرتا جائے گا اس سب کا گناہ جو ہے ان کو بھی ملتا جائے گا جس نے بدعت کی شروعات کی۔ اب وہی جو ہے کہ میں سن رہی تھی کن کا سال دین کا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کو، یہ جو اہل حدیث اکثر حضرات ہیں وہ بدعت کے بڑے خلاف ہیں، کہ سب سے زیادہ جو بدعت کو کہتے ہیں نا یہ غلط ہے، بدعت ہے اور بدعت کے بڑا خلاف ہے، تو کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں کہ کیا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بدعت نہیں ہے، کہ میرے نبی کے سے تو وہ ہر چیز بدعت ہے نا، جو میرے نبی کے دور میں نہیں ہوئے، میرے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا اور میرے نبی نے نہیں کیا، تو آپ لوگ جو بدعت کرتے ہیں تو کیا جوائنٹ فیملی سسٹم بدعت نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ ہمیں جو ہم جہاں پر کہتے ہیں نا اچھا اور جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں تو ہم کئی کام کرتے جائیں، جو ہمیں جہاں پہ تھوڑی سی سختی آ رہی ہے، تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ جی یہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا، ہمارا بھی رہن سہن خراب ہو جائے گا، تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کو کہہ لیں کہ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں اور اپنے اندر سے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں۔ جی وضلوا عن سواء السبیل اور گمراہ بھٹک گئے وہ سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعن الذین لعنت کیے گئے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بھی ان پر لعنت کہلوائی، ان کے اوپر بھی جو تعلیمات نازل ہوئی ان میں بھی ان پر لعنت کی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے گزرنے والے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ نہ باز آتے ان منکری برائی سے، فعلوہ بس اس کو کرتے، یعنی برے کام سے باز نہ آتے بلکہ اس کو کرتے رہتے، لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے، جو وہ کرتے۔ عمل ویسے عمل کرنا تو عمل ہی ہے، یہاں پہ ویسے عمل کرنا ویسے ہی کہ جو ہے جو وہ کرتے تھے، لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا، جو وہ کام کرتے تھے وہ برا تھا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا دوستی کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ، لبئس ضرور برا ہے، ما قدمت لهم جو آگے بھیجا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم یہ کہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، متخذوہم اولیاء تو نہ پکڑتے وہ دوست ان کو، ولیکن کثیر منہم فاسقون اور لیکن ان میں بہت زیادہ ضرور فاسق ہیں، ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر تو وہ پھر منافقین کو، کافروں کو، جو ہے مشرکوں کو دوست نہ بناتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، لَتَجِدَنَّ ضرور تو پائے گا، أَشَدَّ النَّاسِ بہت سخت لوگوں کو، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، آمن الیہود یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ ضرور تو ان لوگوں کو زیادہ سخت پائے گا دشمنی میں مومنوں سے، یعنی کہ مومنوں سے یہودی اور مشرک جو ہے سخت جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وَلَتَجِدَنَّ اور ضرور تو پائے گا، اقربہم زیادہ قریب ان میں سے، مودتاً دوستی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا ہم عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں کے دل میں پھر بھی مسلمانوں کے لیے ذرا نرم گوشہ موجود ہے، تو لیکن یہودی جتنے اجڈ ہیں اتنا کوئی اجڈ نہیں۔ اب عیسائی جو ہیں ان میں اکثر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں اور اتنا یعنی کہ مسلمانوں سے سخت رویہ نہیں رکھتے، لیکن جو یہودی ہیں وہ تو نہ کسی کو اپنے دین میں آنے دیتے ہیں، نہ اپنے دین سے کسی کو باہر جانے دیتے ہیں، اور بہت زیادہ اجڈ اور سازشی لوگ ہیں یہودی، جو سب سے زیادہ سازش کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ذالک یہ اس لیے بأن بے شک منہم ان میں سے، قسیسین علماء ہیں، ورہبان اور راہب ہیں، وانہم لا یستکبرون اور نہیں وہ ان میں سے، اور بے شک ان میں نہیں تکبر کرتے، یعنی وہ تکبر نہیں کرنے والے۔
اب کیا ہے کہ راہب جو ہے، راہب ہوتا ہے کہ یعنی کہ نہ شادی کرنا نہ کچھ، یعنی جنگلات میں نکل جانا یا حجرے میں بند ہو جانا اور اللہ کی عبادت ہی کرتے رہنا. اب اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ راہب ہونے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے یہ پسند کیا تھا، حالانکہ اس کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، یعنی کہ کسی بھی اسلام میں جائز نہیں، کسی بھی دین میں راہب ہو جانا کہ یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دینا اور بے رغبتی اختیار کر کے تو جو ہے صرف اللہ کے ساتھ لگ جانا. اصل دین یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر آپ نے اس کے معاملات کو کیسے دین کے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ زیادہ مشکل ہے. اب میں ایک کمرے میں بند ہو جاؤں، نہ میں کسی فتنے کو دیکھوں نہ میں فتنے کے حصہ بنوں، تو میں تو بچی آئی ہوں نا. وہ اندر سے جو خواہشات اٹھیں گی میں زیادہ سے زیادہ کیا ہی کر لوں گی ایک کمرے میں. میرا دل کرے گا برائی کرنے کا، میرا دل کرے گا بری چیز دیکھنے کا، اگر میرا دل کرے گا گناہ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا، میں اکیلی بیٹھی میں کیا ہی کر سکتی ہوں زیادہ سے زیادہ. اصل بچاؤ تو تب ہے جب میرے پاس سارا مجمع بھی موجود ہے، میرے پاس دیکھنے کی اپرچونٹی بھی موجود ہے، میرے پاس ہر چیز کرنے کی اپرچونٹی موجود ہے، لیکن میں وہاں سے بچوں. پھر اصل بچاؤ یہ ہے. تو یہی تو ٹیسٹ ہے. تو پھر کیا ہے کہ یہ جو اب یہ جو ہے یہودی سخت ہے زیادہ دشمنی میں، لیکن عیسائی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی دشمن سے، کسی بھی اس سے دوستی نہیں رکھنی، کافر سے. اور دوسری بات کہ جب اشرکو کا لفظ استعمال کر لیا نا، جو شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، تو یہ عیسائی بھی تو مشرک ہیں. اس کے اندر شرک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کہنے کے بند کر دیا. اب کسی کافر سے ہماری دوستی نہیں ہے، چاہے وہ یہ جو عیسائی ہیں، ان کے بارے میں آیا تو ضرور ہے کہ وہ نرم دل ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کریں بلا وجہ، ان کے ساتھ جو ہے اپنے مراسم بڑھائیں، کیونکہ وہ مشرک تو ہیں. کیونکہ ہمارا صدا سے ان کے ساتھ یہی جنگ چلتی آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ خدا ہے. تو یہ چیز کہ وہ مشرک ہو گئے، سیدھا سیدھا انہوں نے شرک کیا. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ مشرکوں کے ساتھ بھی آپ نے دوستی نہیں کرنی، تو ہماری ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.